سنو، کہاں جا رہی ہو؟ میرب تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر جا رہی تھی کہ نیچے سے اذلان نے اسے آواز دے کر سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جاؤں گی؟ کہ اپنے کمرے میں جانے پر پابندی ہے؟ وہ رکھی اور پلٹ کر اذان کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ ابھی ابھی وہ امی سے اچھی خاصی باتیں سن کر آئی تھی، کیونکہ انہوں نے اسے آئس کریم کھانے کے لیے باہر جانے سے روکا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم پر پابندی لگانے کا، بس یہ کہنا تھا کہ مریم سے کہو مجھے ان بلاک کرے۔ 2 دن سے منہ بنائے بیٹھی ہے۔ کل اس کی سالگرہ ہے، دن پورے 12 بجے وش نہیں کیا تھا، حالانکہ 12 بجے کے 5 منٹ پر وش کر دیا تھا۔ اذلان نے بیچارگی سے میرب کو دیکھ کر کہا، کیا میں آپ کی پوسٹ مین ہوں جو آپ کے پیغامات مریم تک پہنچاؤں گی؟ خود جا کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے ناہور سے سر جھٹکا اور دوبارہ سیڑھیوں کی جانب رخ پھیر کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اگر یہ کام کر دو گی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی؟ بولنے کی تو میں بھی جا کر بول سکتا ہوں، لیکن آقا جان نے دیکھ لیا تو ڈانٹ دیں گے کہ لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو۔ ابھی انہیں کون سا معلوم ہے کہ میں اور مریم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اذلان نے بیچارگی عروج پر تھی۔ میرب کو بالآخر اس پر ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، بولتی ہوں جا کر، اور اپنی یہ عاشق معشوقی خود تک محدود رکھا کریں۔ آپ کے پیغامات پہنچانے کے چکر میں مریم مجھے ڈانٹتی رہتی ہے۔ یہی نہیں، پچھلی بار تو اس نے میرے سر پر کھینچ کر گلاس مار دیا تھا۔ شکر کریں وہ پلاسٹک کا تھا، اگر کانچ یا اسٹیل کا ہوتا تو میرا سر اب تک پھٹ چکا ہوتا۔ میرب نے پچھلی مرتبہ کا ذکر کیا جب مریم نے اس کی جانب گلاس اچھالا تھا۔ میں ساری زندگی سامند رہوں گا، میری محبت میں میری ہی مدد کرتی رہی ہو۔ اگر کبھی تمہیں کسی سے محبت ہوئی تو ایسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا۔ اذلان نے کھلے دل سے مسکراتے ہوئے پیشکش کی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ محبت، آپ دونوں نے کر کے ایک دوسرے کو جینا حرام کر دیا ہے۔ یہی منظر دیکھ کر جی آؤ گا اب، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میرب نے سر جھٹکا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اذلان کہہ رہا ہے کہ مجھے ان بلاک کرو۔ میرب نے مریم کے منہ سے لحاف اتار کر اسے بتایا، یہ تم ہمیشہ اس کی چمچی کیوں بنی رہتی ہو؟ اس کا ہر پیغام اٹھا کر مجھے دیتی ہو؟ ملازم ہو کیا اس کی؟ کم از کم سونے تو دو۔ اچھی بھلی گہری نیند میں تھی۔ مریم نے مندی مندی آنکھیں کھول کر بہن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند میں سے اٹھ گئی تھی۔ تم سے محبت کا دعویٰ دار شخص فکر مند ہے اور تم یہاں سکون کی نیند سو رہی ہو؟ کم از کم اسے ان بلاک تو کرو۔ اور ہاں، رہا میرا ملازم ہونا تو میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ روتی ہوئی شکل دیکھی تو ترس آ گیا۔ سوچا تمہیں بتا دوں کتنی رحم دل ہوں۔ میرب نے فرضیہ کلر جھاڑتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گی، فی الحال مجھے سکون سے سونے دو، اور خبردار جب دوبارہ جگانے کی کوشش کی تو منہ توڑ دوں گی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر میرب کو دھمکی دی اور لحاف لپیٹ کر دراز ہو گئی۔ اللہ نے ایک بہن ہی دی، اور وہ بھی کم عقل اور اکھر مزاج۔ میرب بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ آغا جان نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ وہ باورچی خانے سے نکلی تو مریم نے اسے اطلاع دی۔ صبح سے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ کس نوعیت کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آغا جان کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اچانک سے میری شادی طے کر دی؟ کس سے کی ہے؟ مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ میرب تو پہلے چونکی اور پھر فوراً کئی سوالات کر ڈالے۔ آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اچھا کھاتا پیتا گھرانے ہے، میرے کو بہت خوش رکھے گا۔ میں نے تو لڑکی کی تصویر بھی دیکھ لی، ہینڈسم ہے، شادی کی تاریخ بھی اگلے ماہ کی طے کی گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جبکہ مریم اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے آغا جان کو اچانک اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھ سے بڑی تو تم ہو، اصولاً تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی، مجھ پر بم پھوڑنے کی کیا بنتی تھی؟ میں بھی جا کر ابا جان سے بات کرتی ہوں، یوں اچانک کیسے مجھ پر ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ پہلے تو مریم سے بولی اور پھر بھاگتی ہوئی آغا جان کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یوں اچانک کیسے میری شادی طے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑی مریم ہے، تو اس کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے غصے سے ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور ان سے ایک ساتھ کن سوالات کر ڈالے۔ وہ اس لیے کہ رشتہ کافی اچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری لاڈلی پوتی ہی اس گھر کی رونق بنے، کیونکہ میرے دوست کا گھر ہے، اس گھر سے بہتر کوئی جگہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مسکرا کر میرے کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے سمجھانے لگے،
آقا جان آپ میرے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو شادی کے بعد میں بھی تو کہہ سکتے تھے، یوں اچانک تاریخ طے کر دی۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے میری شادی اپنے دوست کے پوتے کے ساتھ طے کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں 2-2.5 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے خفگی سے منہ پھیلا لیا۔ ایک نہ ایک دن تو کرنی ہی ہے، پہلے تم 2 سال بات کرو یا پھر آج کر لو۔ اور وجہ یہ تھی کہ لڑکا 1 سال کے لیے باہر چلا جائے گا، اسی لیے شادی بھی ابھی طے کر دی گئی ہے۔ تم شاپنگ کرنا شروع کرو، 15 دن میں ہر چیز مکمل کر لو، پھر مایوں بیٹھ جاؤ۔ آقا جان پورا لاحل عمل طے کر بیٹھے تھے۔ میرب ہر سر ہلا کر رہ گئی۔ اب بھلا ان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی اس میں کہاں اتنی ساکت تھی، اور وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی تو آقا جان بھی اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتے تھے۔ میرب اور مریم 2 بہنیں تھیں، جبکہ اذلان ایک ہی بیٹا تھا۔ اذلان میرب کا تائیں ذات تھا۔ میرب اپنے گھر میں سب کی لاڈلی تھی، لیکن آقا جان کی تو میرب میں جان بستی تھی۔ میرب کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوتے آقا جان اسے فوراً پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو مریم بھی میرب کو اتنی محبت ملنے پر حسد کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس سے اختلاف نہیں کر پاتی تھی۔ جب دوسری جانب اذلان کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لیکن آقا جان نے اذلان کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی پالا تھا۔ مریم اور اذلان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس بات کا علم گھر میں کسی کو بھی نہیں تھا۔ اذلان چاہتا تھا کہ وہ آقا جان سے بات کرے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آقا جان سے اس سلسلے میں بات کرتا، آقا جان نے میرب کی شادی طے کر دی تھی۔ اسی لیے گھر میں مصروفیات بڑھ گئیں اور اذلان نے یہ ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ مجھے بریانی کھانی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میرب مہندی لگوا کر فارغ ہوئی تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اسے کھانے پینے کی ہر لمحے طلب رہتی تھی، لیکن میری تو مہندی لگی ہوئی ہے، کیسے لے کر آؤں؟ ماما بھی مصروف ہے، میرب کی بہن نے کہا۔ اسی لمحے اذلان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے باتیں سننی تھیں۔ میں لے آتا ہوں، پریشان مت ہو۔ اذلان باورچی خانے میں گیا اور بریانی کی پلیٹ بھر کر لے آیا، لیکن مریم اور میرب کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی دیکھ کر چونک گیا۔ جانتی ہو کہ ہم دونوں ہی مہندی لگائے بیٹھے ہیں، اب ایسے کریں کہ آپ خود ہی مجھے کھلا بھی دیں۔ میرب نے اذلان کی سوچ پڑھ لی تھی، سو منہ پر آئے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے کرتے ہوئے حکم دیا۔ وہ سر ہلا کر چمچ سے میرب کو بریانی کھلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مریم کا دل میں جانے کیوں عجیب سا ایک احساس جاگا اور فوراً ہی بول اٹھی، یہ آج کل تم میرب کی بات بہت زیادہ ہی مان نہیں رہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اور میرب بھی تمہاری ہر بات مانتی ہے؟ مریم دماغ میں گردش کرتا سوال زبان پر لے آئی۔ میں تو میرب کی بات اس لیے سنا کیونکہ یہ اب 1 ہفتے کی ہی مہمان ہے، اگلے ہفتے رخصت ہو کر یہاں سے چلی جائے گی، تو جتنی اچھے سے اس کی خاطرداری کی جائے اتنی ہی کم ہوگی۔ آخر وہ آقا جان کی لاڈلی پوتی ہے، اگر اس کو ناراض کر دے تو آقا جان ہمیں ڈانٹیں گے کہ میری لاڈلی پوتی کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا گیا۔ اذلان اس کے منہ میں چمچ بھر کر بریانی کا نوالہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر تفصیلی جواب دینے لگا، جس پر میرب نے گردن اکاڑ کے خود کو مہمان سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھ لیں، میں تو اذلان سے اپنی خدمت کروا لیتی ہوں، آپ تو محبت کرتی ہیں لیکن اپنی کوئی بات نہیں منوا پاتی، ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں۔ میرب کے لبوں سے یہ جملہ ادا ہوا تو مریم کو عجیب سی جلن کا احساس ہوا۔ ہر کسی کی قسمت تمہاری جیسی تو نہیں ہوتی، ماما اور بابا سے محبت کرتے ہیں، آقا جان بھی تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بس میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ جس دن وہ میری اور اذلان کی شادی پر رضامند ہو جائیں گے، مجھے میری محبت حاصل ہوگی تو اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مریم کے لہجے میں تلخی دار آئی تھی۔ یہ کام میں آقا جان سے کروا لوں گی، آپ دونوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، ایک بار مجھے یہاں سے رخصت ہو لینے دیں، اگر جلد بازی کرنی ہے تو آج ہی بات کر لیتی ہوں۔ میرب اپنی مدد کی پیشکش کی، اچھا ٹھیک ہے، کروا لینا، لیکن اپنی شادی کے بعد، فی الحال تو یہ بریانی ختم کرو، مجھے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ اذلان نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو چند لٹیں باہر ماتھے پر بکھری ہوئی تھی۔ میرب لاپرواہی سے بیٹھی تھی، جبکہ مریم کو یہ منظر دیکھنا ناگوارا گزر رہا تھا۔ بس پیٹ بھر گیا۔ میرب نے مسکرا کر اذلان کو مزید کھلانے سے روک دیا۔ مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھی، آج مہندی لگانے والے نے آنا تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، خاندان کے چند ایک لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکا بھی مہندی پر آئے، لیکن آقا جان اجازت دے چکے ہیں کہ لڑکے کو مہندی میں ساتھ لیں، لیکن سننا ہے کہ دولہا کافی شرمیلا ہے، اسی لیے اس کے گھر والے ہی آئیں گے۔ کہاں میری بہن ہلا گلا مچانے والی اور کہاں دولہا میاں شرمیلے سے، مجھے تو یہ جوڑی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ مریم نے میرب کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔
سامنے کھڑے اسران نے یہ بات سن لی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اچھی بات ہے نہیں آئے، بارات والا دن ہی ایک جائے گا۔ ویسے سب سے پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مہندی لگاؤں۔ اسران فوراً میرب کے پہلو کے پاس بیٹھ گیا اور مہندی کے تھال میں سے تھوڑی سی مہندی اپنی انگلی کے پوروں پہ لگائی۔ تم کیوں لگا رہے ہو؟ سسرال والے لگائیں گے، سب سے پہلے حق سسرال والوں کا ہوتا ہے، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ مریم نے جھٹ سے اسے روکا۔ کیوں، سسرال والے اتنے ضروری ہوتے ہیں کیا؟ سب سے پہلے مہندی تو میں ہی لگاؤں گا۔ اسران نے مریم کی بات کو رد کرتے ہوئے فوراً سے میرب کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ میں مہندی لگا دی۔ میرب خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، مہندی واقعی سسرال والے ہی لگاتے ہیں۔ تم نے کیوں لگائی؟ آغا جان ناراض ہوں گے، ماما بھی غصہ کریں گی۔ میرب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر بار سسرال والوں کا ہی حق تو نہیں ہوتا، آخر ہم بھی گھر والے ہیں، تو یہ رسم آج سے میں نے بدل دی۔ سب سے پہلے میں نے لگائی ہے تو اب سسرال والے آ کر لگا سکتے ہیں۔ اسران نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ مریم اسران کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال تو تمہیں آغا جان بلا رہے ہیں، جا کر ان کی بات سنو، پھر آ کر یہاں محفل جما لینا۔ ویسے بھی میرب کل تک ہی یہاں ہے۔ مریم کے لہجے میں تنزیہ تھا، لیکن میرب اور اسران یہ بات نہیں سمجھ پائے۔ شام تک مہندی کی تقریبی پیر تک میرب پہنچ چکی تھی اور دوسرے دن میرب کی بارات تھی۔ وہ رات کو جلدی ہی سو گئی کیونکہ صبح صبح اس کو بیوٹیشین نے آ کر تیار کرنا تھا۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے شادی کے دن ہی بھاگ کر چلا گیا۔ وہ بارات کا انتظار کر رہے تھے جبکہ شام کے 6 ہو گئے۔ بارات نہیں آئی اور دولہے کی بہن چلی آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دوست مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ آغا جان غصے سے دھارے اور اپنے دوست کو فون میں لانے لگے۔ میرب دلہن بنی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لیے مہندی پر بھی نہیں آیا تھا کیونکہ اپنی یونیورسٹی فیلو سے محبت کرتا تھا۔ اس نے پہلے تو دادا جان کو بتا کر انکار کر کے شادی توڑنا چاہی تھی، لیکن جب دادا جان نے یہ بات نہیں سنی تو وہ آج بارات کے دن ہی بھاگ نکلا۔ یہ باتیں بتانے والے دولہے کی بہن بول رہی تھی، جس پر سب کو یقین ہو چکا تھا۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ عین شادی کے دن ہی اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ وہ آغا جان کی لاڈلی پوتی تھی۔ اذلان شاہ اور میرب کا نکاح ہو گیا ابھی اسی وقت۔ آغا جان نے فیصلہ سنایا، اذلان تو مریم سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں آغا جان؟ میرب نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ ابھی اذلان کو نکاح کے لیے بلاؤ۔ اچانک یہ منظر بدلا اور خاندان کا سب سے وسیلہ اور مغرور شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ نکاح کی رسم کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وہ اذلان کے کمرے میں چلی آئی۔ آغا جان نے کمرے کی تمام سجاوٹ کروا دی تھی۔ یہ پھولوں کو ہٹاؤ یہاں سے۔ کمرے میں آتا وہ اس کی کلائیوں سے گجرے نکلواتا اسے گھورنے لگا، جب بدلے میں میرب نے بھی گھوڑی سے نوازا۔ اگلے پل وہ اس کے لبوں پر انگوٹھے پھیرتے اس کی لپسٹک بھی صاف کرنے لگا۔ گھورو مت ورنہ دوسرے طریقے سے مٹاؤں گا۔ میرب اذلان کی اس حرکت پر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں، میں خود اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ اور اس سے پہلے تو میرب اور اذلان کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، لیکن اذلان کے تیور دیکھ کر آج میرب بے حد خوفزدہ ہوئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر نہیں آئی کیونکہ وہاں پر اذلان آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ میرب وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اذلان تو مریم سے محبت کرتا تھا اور قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ شادی میرب سے ہو گئی تھی۔ نہ جانے آنے والے دنوں میں کون سا طوفان آئے گا۔ نکاح کے وقت بھی مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نگاہوں میں نفرت حقارت تھی۔ ناشتہ تیار ہے، آغا جان کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں آ جائیں۔ میرب پورے رات سو نہیں پائی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تھی کہ ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اذلان نے کھولا تو ملازمہ نے ناشتے کی اطلاع دی۔ میرب فوراً واش روم میں جھاگ گھسی، منہ ہاتھ دھو کر نیا سوٹ پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی بال درست کر کے پیچھے ہوئی تھی کہ سامنے اذلان کھڑا ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر گزری تو پیچھے کی جانب قدم لڑکھڑائی۔ اذلان نے فوراً ہی اس کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ میرب سیدھا اذلان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اذلان کی سانسوں کی تپش میرب کے چہرے سے ٹکرائی۔ لگتا ہے نکاح ہوتے ہی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید میری باہوں میں گرنے کا ہی بے حد شوق ہے اور بیوی کے حقوق بھی چاہتی ہو۔ اذلان نے میرب کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ میرب نے اذلان کی بازو پیچھے ہٹاتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ تو پھر اپنی حد میں رہو، مت بھولو کہ میں تم سے زبردستی کا رشتہ ہے جو آغا جان کی وجہ سے طے پایا گیا ہے، ورنہ میں تو مریم سے محبت کرتا ہوں۔ شادی میری مجبوری
تھی، لیکن میری اس مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ اور یہ بھی مت سوچنا کہ اگر تم سے شادی ہوگی ہے تو میں اس سے شادی کو نبھاؤں گا۔ اذان نے چبا چبا کر منہ سے الفاظ ادا کیے، اپنی بات مکمل کی اور میرب کو صوفے کی جانب دھکیلا اور خود لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرب نم آنکھوں سے اذان کو کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر کرب سے زیر لب مسکرائی۔ میں نے انجانے میں غلطی کر دی، جب گھر میں ایک بچہ تھا تو باہر رشتہ نہ طے کرتا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی تو آغا جان میرب سے ندامت سے بولے، کوئی بات نہیں آغا جان، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرب نے آغا جان کی ہاتھ تھامتے ہلکا سا مسکرا کر انہیں تسلی دی، میں نے سوچا ہے کہ تم لوگوں گھومنے چلے جاؤ، شادی تو ہو گئی ہے تو کہیں گھومنے پھرنے جاؤ، یہی دن ہوتے ہیں۔ آغا جان نے اب کی مرتبہ اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا آغا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب اذلان سے پہلے بولی، ہاں ہم بعد میں جائیں گے اور کوئی اچھا سا پلان بنا کر، ابھی تو بہت کام نپٹانے ہیں۔ اذلان نے مسکرا کر آغا جان سے کہتے ہوئے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرب اس اچانک جسارت پر دم خود رہ گئی، ہاتھ چھڑوانا چاہا تو اذلان نے نہ چھوڑا۔ چلو جیسے مناسب لگے، لیکن کوشش کرنا کہ جلد ہی کوئی ارادہ بناؤ، آغا جان نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، جبکہ سامنے بیٹھی مریم کی آنکھوں میں اذلان کا میرب کا ہاتھ تھامنے رکھنے والا منظر چھپنے لگا۔ وہ فوراً کرسی دھکیل کر وہاں سے چلی گئی، اور یہ نفرت و حقارت میرب نے بخوبی محسوس کی تھی۔ شادی کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ اذلان میرب سے بات چیت کم ہی کرتا تھا، لیکن جب بھی آمنا سامنا ہوتا اذلان طنزیہ انداز اپنائے رکھتا۔ میرب اذلان کے کپڑے استری کر کے الماری میں لگا رہی تھی کہ جب اس کی نگاہ اذلان کے چہرے پر پڑی، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اذلان کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹانے لگی۔ ابھی اسے چھوا ہی تھا کہ اذلان کی آنکھ ایک لخت کھل گئی۔ میرب کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر اس کی ساری نیند اڑ گئی، جبکہ میرب اسے جاگتا ہوا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بھاگنے لگی تو اذلان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ بتانا پسند کرو گی؟ اذلان پھرتیلے لہجے میں بولیا۔ کچھ بھی نہیں، وہ آپ کے ماتھے پر بال تھے، ہٹانے لگی تھی۔ میرب نے دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے ہکلا کر جواب دیا، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، کسی قسم کی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان نے غصے سے میرب کی کلائی مروڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے درد کے بھائی آنسو چھلکے جو سیدھا اذلان کے ماتھے پر جا گرے تھے۔ میں کوئی خوش فہمی نہیں پال رہی، ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، میرب نے روانسا لہجے میں کہا۔ آئندہ مجھ سے دور رہنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اتنا کہ تم پچھتاؤ گی۔ اذلان نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود وہاں سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ میرب کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو گرنے لگے۔ میرب کہاں ہے؟ میرب پچھلے ایک ہفتے سے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اذلان سے کوئی بحث کے بعد اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنا کرے۔ ابھی بھی وہ مریم سے پوچھنے آیا تھا، اوہ تو تمہیں اب میرب پسند آ گئی ہے؟ یہ شاید پہلے ہی وہی پسند تھی، تبھی تو مہندی والے دن تم اسے مہندی لگائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کی ہر بات سننا، حتیٰ کہ وہ بھی تمہاری بات سنتی تھی۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ مریم غصے سے چیخی۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، ہاں مجھے تم سے محبت کا دعویٰ تھا، لیکن در حقیقت وہ محبت نہیں تھی۔ میرب سے نکاح کے بعد مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کمرے میں نہیں ہے تو میری نگاہیں صرف اسے ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ اذلان نے شرمندگی سے اعتراف محبت کیا، جس میں مریم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں ہوگی، کسی سے بات کرو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے پاؤں پٹک کر جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا لڑنا جھگڑنا بے مقصد ہی ہے، کیونکہ آغا جان نے میرب کی شادی اذلان سے کروا دی ہے۔ اب وہ لا کے احتجاج کرے، روئے چیخے، جو مرضی کرے، چیزیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان میرب کے کمرے میں آیا۔ اپنے کمرے میں انسان کیا کرتا ہے؟ میرب نے دوبدو جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ شادی کے بعد عورت کا کمرہ اس کے شوہر کا کمرہ ہوتا ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا میرب کے قریب آیا۔ شوہر جب بیوی تسلیم نہ کرے تو اس کے کمرہ کی کسی چیز پر اختیار نہیں ہوتا، میرب سنجیدگی سے بولی، لیکن میں نے تو تمہیں سارا اختیار سونپا ہے، آیا ہوں، اختیارات سونپنے آیا ہوں۔ غلطی کر بیٹھا تھا، مانا کہ مریم
سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ محبت نہیں تھی۔ حقیقی محبت تو تم سے نکاح کے بعد ہوئی ہے۔ بھول بیٹھا تھا کہ قسمت میں لکھا ہوا ہی اصل ہوتا ہے۔ اذلان قریب آیا اور میرب کو کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور ناراضگی سے رخ پھیر گئی تھی۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی اختیار نہیں چاہیے، وہ خفگی سے بولی۔ مجھے تو چاہیے۔ اذلان اس پر جھکنے لگا تھا کہ میرب نے ہاتھ سے اسے پیچھے کیا۔ مجھے یہ وقتی احساس نہیں چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ میری محبت کو وقتی احساس کہہ رہی ہو؟ اذلان بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، پہلے یقین دلائے کہ واقعی محبت کرتے ہیں، تب وقتی احساس نہیں سمجھوں گی، میرب نے لب دبائے کہا۔ کیسے یقین دلاؤں بتاؤ، وہ پوچھنے لگا۔ اٹھک بیٹھک کریں۔ میرب کی بات سن کر وہ حیران ہوا اور اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو سمجھ گیا کہ وہ تنگ کر رہی تھی۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر یکلخت مسکرا دیے۔ اذلان نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار حقیقت میں اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے میرب کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس قدر قریب کہ اس کی سانسوں کی حرارت میرب کے چہرے کو چھونے لگی۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنی دیر سے خود کو روکا ہوا تھا؟ اس کی آواز بھاری تھی، جذبات سے بوجھل۔ ہر بار تم میرے سامنے ہوتی تھی اور میں خود کو مجبور کرتا تھا کہ تم سے دور رہوں، مگر اب نہیں۔ میرب کی سانسیں جیسے سینے میں قید ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اذلان کے بازو کو تھام گئے۔ اذلان، اس نے دھیمی سی آواز میں پکارا، مگر اس نام میں ایک عجیب سی یقین اور نرمی تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اب تمہیں خود سے بھی دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی انگلیاں میرب کے گال سے سرکتی ہوئی اس کے بالوں میں الجھ گئیں، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک لینا چاہتا ہو۔ میرب کی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے قریب ہونے کا احساس اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں سمجھ پائے؟ اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ اذلان نے فوراً اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ دیے۔ ایک گہرا ٹھہرا ہوا لمس، کیونکہ شاید میں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے اتنا بھٹکنا ضروری تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے کو اپنے سینے سے لگا لیا، مضبوطی سے، جیسے اب کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ میرب نے بھی اس کی گرد اپنی بازو لپیٹ لیے، اس کے دل کی دھڑکنیں سن کر مسکرا دی۔ اب اگر چھوڑا تو میں خود واپس آ جاؤں گی، اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔ اذلان ہلکا سا ہنسا، پھر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر بولا، اب چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اب میری عادت نہیں، میری ضرورت بن چکی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں محبت کی شدت بول رہی تھی۔ اور اس رات دونوں نے ایک دوسرے کو صرف قبول نہیں کیا، بلکہ دل کی گہرائیوں